تو آج کا موضوع ہے 25 اگست۔ ہم ذرا اس تاریخ کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا سے لی گئی ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس ایک دن میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے، کون لوگ پیدا ہوئے یا دنیا سے گئے۔ کچھ دلچسپ باتیں سامنے لائیں۔ جی بالکل، یہ ایک طرح سے تاریخ کے کیلنڈر کا ایک صفحہ پلٹنے جیسا ہے، اور یہ دیکھنا کہ ایک دن میں کتنی دنیا سمائی ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کچھ تاریخی واقعات سے۔ 1609 میں گیلیلیو نے وینس کے جو قانون ساز تھے انہیں اپنی پہلی دوربین دکھائی۔ یہ تو سائنس میں ایک بہت بڑا قدم تھا۔ بالکل، مطلب کائنات کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ ملا۔ پھر دیکھیں 1875 میں کیپٹن میتھیو ویب وہ پہلے شخص بنے جنہوں نے انگلش چینل تیر کر پار کیا۔ جی، انسانی ہمت کی بات ہے یہ تو۔ اور 1912 میں کومنتانگ جو چین کی مشہور قومی جماعت ہے اس کی بنیاد بھی اسی دن رکھی گئی۔ صحیح۔ اور اگر ہم تھوڑا قریب آ جائیں 20ویں صدی میں، تو سیاسی طور پر بھی یہ دن اہم رہا۔ 1980 میں زمبابوے اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ اچھا۔ جی، اور پھر 1991 میں بیلاروس نے سوویت یونین سے آزادی حاصل کی۔ یہ ایک بڑا موڑ تھا۔ ہاں، وہ تو پورا دور ہی بدل رہا تھا۔ بالکل۔ اور اسی سال 1991 میں ہی لینس ٹورولڈس نے لینکس کا اعلان کیا۔ لینکس جو آج کل اتنا عام ہے۔ جی، ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ ایک بہت اہم لمحہ تھا اوپن سورس کے حوالے سے۔ ویسے ایک اور آزادی کا ذکر بھی ہے۔ یوروگوئے نے 1825 میں برازیل سے آزادی کا اعلان بھی اسی دن کیا تھا۔ واہ، یعنی آزادی کی جدوجہد اور ٹیکنالوجی دونوں اس تاریخ سے جڑی ہیں۔ اچھا، دوسری جنگ عظیم کا بھی ذکر ہے۔ جی، 1944 میں 25 اگست کو ہی اتحادی افواج نے پیرس کو آزاد کرایا تھا نازی قبضے سے۔ یہ تو جنگ کا ایک بہت اہم موڑ تھا۔ بالکل۔ تو یہ تو کچھ واقعات تھے۔ اب اگر شخصیات کی بات کریں تو پیدائشیں بھی بہت اہم ہیں۔ جی کرتے ہیں، جیسے 1530 میں روس کے حکمران ایوان چہارم جنہیں آئیون دی ٹیریبل کہا جاتا ہے۔ تاریخی شخصیت۔ اور سائنس کی دنیا میں تو کئی نوبل انعام یافتہ لوگ اسی دن پیدا ہوئے۔ یہ بات مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ اچھا، کون کون؟ دیکھیں، ایمل تھیوڈر کوچر ہیں 1841 میں، پھر چارلز رچٹ 1850، ہانس اڈولف کریبس 1900، فریڈرک رابنز 1916 اور ہربرٹ کرومر 1928۔ ارے واہ، مطلب طب، فزیالوجی، بائیو کیمسٹری، فزکس، سبھی شعبوں سے۔ جی، یہ اس تاریخ کی ایک خاص بات ہے۔ اور اگر فنون اور ادب کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی بڑے نام ہیں۔ 1928 میں اردو کے بہت ہی پیارے ناول نگار اے حمید پیدا ہوئے۔ اے حمید، جی، بچوں کے لیے ان کی تحریریں کمال کی تھیں، وہ ایمبر ناماریہ وغیرہ۔ جی بالکل، ان کا وہ مزاحیہ اور تخیلاتی انداز۔ پھر 1930 میں سر شان کونری پیدا ہوئے۔ جیمز بانڈ۔ ہاں جی، اور 1958 میں فلم ساز ٹم برٹن جو اپنے خاص انداز کی فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں، اور 1987 میں اداکارہ بلیک لائیولی۔ اچھا، خاصا فلمیں گن بھی ہے۔ اور کھیلوں کی دنیا میں 1952 میں عمران خان کی پیدائش ہوئی۔ جی، پاکستان کے مشہور کرکٹر اور سابق وزیر اعظم۔ اور 1957 میں سکندر بخت، وہ بھی پاکستانی کرکٹر تھے۔ اور 1976 میں جاوید قدیر۔ تو کرکٹ کے حوالے سے بھی یہ دن اہم رہا۔ اچھا، جہاں پیدائشیں ہیں وہیں کچھ اہم شخصیات اس دنیا سے رخصت بھی ہوئیں اس تاریخ کو۔ جی ہاں، سائنس کی دنیا میں پھر بڑے نام ہیں۔ 1819 میں جیمز واٹ کا انتقال ہوا۔ بھاپ کے انجن والے؟ جی، جنہوں نے اسے بہتر بنایا تھا۔ پھر 1867 میں مائیکل فیراڈے۔ فیراڈے، بجلی اور میگنیٹسٹی پر ان کا کام تو انقلابی تھا۔ بالکل۔ اور 1908 میں ہنری بیکریل، جنہوں نے تابکاری دریافت کی تھی، نوبل انعام یافتہ۔ سائنس کے بڑے ستون۔ اور فلسفہ اور ادب میں دیکھیں، 1900 میں جرمن فلسفر فریڈرک نیچے۔ جی، بہت بڑا نام ہے فلسفے میں۔ جی، پھر 1976 میں سویلش ادیب آئیون جوہانسن، انہیں بھی ادب کا نوبل انعام ملا تھا۔ اور 2008 میں اردو شاعری کے بہت ہی مقبول شاعر احمد فراز صاحب کا انتقال ہوا۔ نیل آرمسٹرانگ، چاند پر پہلا قدم رکھنے والا انسان۔ جی، ان کی وفات بھی 25 اگست کو ہوئی۔ اور سیاست میں 2009 میں امریکی سینیٹر ایڈورڈ کینیڈی کا انتقال بھی اسی دن ہوا۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ 25 اگست کی تاریخ
کتنی متنوع ہے۔ اس میں سائنس ہے، سیاست ہے، آرٹ، ادب، کھیل، ایجادات، آزادی کی جدوجہد، مطلب انسانی تاریخ کے کئی رنگ اس ایک دن میں نظر آتے ہیں۔ صحیح کہا، ایک ہی تاریخ میں کتنی کہانیاں، کتنے اتار چڑھاؤ۔ آخر میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ کیا تاریخ میں کوئی دن واقعی عام یا معمولی ہو سکتا ہے، جب ہر تاریخ، جیسے آج ہم نے دیکھا، اتنے مختلف انسانی تجربات اور واقعات سے بھری پڑی ہے؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔